بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ اپنے نبیوں کے ساتھ مدد ہے۔ نبیوں کے ساتھ مدد ہے، یہ پکی بات ہے۔ نبی کے کام کے ساتھ مدد ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور حکمت بھی یہ ہے کہ نبیوں کے کام میں کہ سب سے زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، اندرونی رکاوٹیں، بیرونی رکاوٹیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔ حکمت ہے کہ رکاوٹ ہوگی تو مدد کی طرف محتاجی ہوگی، رکاوٹ نہیں ہے تو کوئی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایت ہے کہ رکاوٹ سے کوئی نہ گھبراوے، رکاوٹ سے کوئی نہ گھبراوے، کہ رکاوٹ کے بعد مدد آتی ہے۔ جس طرح اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، پہلے اندھیرا چھا جاتا ہے عالم پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کا وہ پھٹتا ہے اور سورج نکلتا ہے اور پورے عالم میں روشنی ہو جاتی ہے۔ ایسے پہلے باطل چھا جاتا ہے، غلط زندگیاں غالب آ جاتی ہیں، غلط چیزیں غالب آ جاتی ہیں، پھر حق تعالیٰ شانہ وہ نور ہدایت جس کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں وہ لاتے ہیں۔ اس نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سنایا ہے ہم کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ پہلے باطل چھا جائے گا، پہلے اندھیرا چھا جائے گا، اور پھر حق تعالیٰ شانہ حق کو لا کر کے اس باطل کو اپنی قدرت سے دور کریں گے اور حق کو دنیا میں اللہ تعالیٰ روشن کریں گے۔ اس لیے یہ راستہ امتحان کا ہے، یہ راستہ آزمائش کا ہے۔ انعامات جو ملیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان کے بعد ملتے ہیں، اس لیے امتحانات آتے ہیں۔ جتنی جس کی حیثیت ہے اپنے دین اور ایمان میں اتنا ان کا امتحان ہے۔ ہماری حیثیت تھوڑی، ہم کمزور ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا امتحان زیادہ سخت نہیں ہوگا۔ فرماتے تھے حضرت عمر کہ تمہارا کیا امتحان، تمہاری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی، کھانے کی پینے کی تھوڑی ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے گی، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر قائم رہنے والوں کو کہ سرفراز کریں گے، ان کی محنتوں کے اچھے نتائج لائیں گے۔ کمزوری کی رعایت ہوتی ہے، کمزوری کی رعایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی نگہداشت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ بچہ جتنا کمزور اتنی نگہداشت اس کی زیادہ، کیونکہ وہ ابھی کمزور ہے۔ وہ پاؤں سے چل نہیں پاتا تو اس کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے کہ جتنا ضعف اتنی مدد، جتنا ضعف اتنی مدد۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ قابلیت کی وجہ سے مدد نہیں ہوتی، کمزوری کی وجہ سے مدد ہوتی ہے۔ قابلیت سے تو ترقی ہوتی ہے، قابلیت سے ترقی ہوتی ہے، اور کمزوری ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے انعامات زیادہ ہیں، اس لیے کہا کہ اگر کمزوری ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کمزور کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ وَهَلْ تُرْزَقُونَ تُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہاری مدد جو ہوگی وہ تمہاری کمزوروں کی وجہ سے ہوگی۔ جو لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کہ ان کی وجہ سے تمہاری مدد ہوگی۔ ماں باپ کی وجہ سے بیٹے کو روزی ملتی ہے، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے وہ کما نہیں پاتے، اولاد بھی چھوٹی ہے وہ بھی کما نہیں پاتی، کہ ان دونوں کی وجہ سے ان بچوں کے باپ کو اور ماں باپ کے بیٹے کو اللہ روزی دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں ان کو کھلاتا ہوں، کہ نہیں، لعلک ترزق بہ، تو یہ نہ سمجھ، بلکہ ایسا ہی ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں کہ تجھے ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ روزی دے رہا ہے تاکہ تو ان کو کھلاوے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ معاملہ ہے۔
کہ جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنی حد تک اپنا یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر حق تعالیٰ شانہ اپنی مدد کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ رکاوٹیں پہلے آئی، کمزوریاں پہلے آئی، اور پھر اللہ پاک نے مدد کے دروازے کھول دیے اور کام کو آسان بنا دیا، استقبال پیدا کر دیا۔ تو نبی استقبال سے پہلے کام کا استقبال نہیں ہے، بلکہ کام میں رکاوٹیں ہیں، کام میں دشواریاں ہیں، تو اس زمانے میں انبیاء کرام عزیمت سے کام کرتے تھے، عزیمت کے ساتھ کام کرنا، تاکہ کمی نہ آئے، اور جب رکاوٹیں ہو گئی تو شکر گزار بن کے کام کرنا، شکر گزار کے بعد اللہ نے رکاوٹیں ختم کر دی ہے کہ اب زیادہ کرو شکر گزاری میں۔ نبیوں کی یہی تعلیم ہے، نبیوں کے یہی طریقہ ہے کہ جب تک رکاوٹ ہے کہ اپنے حد تک اپنی محنت کو کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اور اب رکاوٹ ختم ہو گئی اور آسانی آ گئی تو اب بے فکری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف توجہ اور زیادہ۔ جی ہاں، سورہ فتح نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بڑھ گئی۔ سورہ فتح نازل ہوئی جن میں فتح مکہ کی بشارت اور دوسری بشارتیں ہیں، تو ان بشارتوں کے بعد آپ کی محنت بڑھ گئی، عبادت بھی بڑھ گئی، پاؤں کو ورم آنے تک کی کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی فرما دی، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سنت ہے کہ ناگواری اور رکاوٹ کے زمانے میں نا امید نہ بنے کوئی بھی، نا امید کوئی نہ بنے کہ اب نہیں ہوگا، ختم کہ نہیں، مدد اس کے پیچھے ہے، رکاوٹوں کے پیچھے مدد ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور جب مدد آ جائے تو پھر کہ اب اپنا حوصلہ بڑھا کر کے اب جو ذمہ داری آئی تھی اس کو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا بنانا، یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے کام کو اچھا سے اچھا بنانا۔ کیوں کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اسی رخ سے چلایا ہے، سب نبیوں کو۔ اس لیے یہ ترتیب رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ناگواریاں پہلے آوے گی اور مددیں بعد میں آوے گی، اور اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے